اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ڈیرہ غازی خان سے محمد سراج الدین صاحب، آپ نے پوچھا ہے دلہن کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنے اور دلہا کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس کے پاؤں دھلوا کر اس پانی سے گھر کے کونوں میں چھڑکاؤ کر کے حصول برکت کی امید رکھنا کیسا ہے؟ تو اس بارے میں مختصراً یہ عرض کر دوں کہ یہ سب رسوم و رواج اور دیکھا دیکھی میں اپنائی گئی چیزیں ہیں. قرآن و حدیث اور اسلامی تہذیب و ثقافت سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام بھی اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے تھے، مگر انہوں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا. دلہن کو رخصت کرتے ہوئے دعائیں دے، اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی تلقین کرے. جس گھر میں بیاہی جا رہی ہے ان کے ساتھ حسن اخلاق اور اچھے برتاؤ کی نصیحت کرے تاکہ اسے بھی سسرال میں سکھ اور چین نصیب ہو. قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اس سے سروں پہ سایہ کیا جائے یا اسے چوم کر عقیدت کا دکھلاوا کیا جاتا رہے. اگر ایسا سکھ چین اور برکت کے لیے کیا جاتا ہے تو پھر دلہے کو اس سے کیوں محروم رکھتے؟ اسے بھی تو قرآن کے سائے میں گزارنا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں کیا جاتا. خاص کر اس بات کا بھی خیال رکھے جب شادی کی پوری تقریب اور فنکشن ناچ گانے، بیہودگی، بے پردگی اور مرد و زن کے اختلاط پر مشتمل ہو، گھنٹوں یہ تماشا جاری رہے اور اس کے بعد آخر میں رخصت کرتے ہوئے قرآن کے سائے میں گزارا جائے تو یہ در حقیقت قرآن کے ساتھ مذاق اور قرآن کی توہین اور بے حرمتی ہے، نہ کہ قرآن کی تعظیم اور برکت کا حصول. اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پر ان کی اصل روح کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے الہ العالمین، تو ساری امت مسلمہ کو اپنے دامن رحمت میں ڈھانپ لے. تو پوری امت مسلمہ میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما. اے الہ العالمین، تو ہمارے پیارے ملک پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنا. مسلمانوں کو پوری دنیا میں غلبہ عطا فرما. اے الہ العالمین، مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما. اے الہ العالمین، ہر قسم کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ فرما. ہم میں جو لوگ بیمار ہیں، کمزور ہیں، ان کی بیماریوں کو، ان کی تکلیفوں کو دور فرما. اے الہ العالمین، جو ہمارے عزیز رشتہ دار، ہمسائے، ساتھی اس دنیا سے گزر گئے، ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما. روز محشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اے الہ العالمین، آپ عفو تحب العفو فرماتے ہیں کہ میں معاف کرتا ہوں، معاف کرنا میری صفت ہے. ہم آپ کی بندگی کا، آپ کی فرما برداری کا حق ادا کرنے سے قاصر ہیں. اے الہ العالمین، ہماری کوتاہیوں کو، لغزشوں کو معاف فرما. اے الہ العالمین، جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو تیری محبت اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ رخصت ہوں. ہماری زبانوں پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمین یا رب العالمین.